رات کی خاموشی، مکہ کی گلیاں سوئی ہوئی ہیں، آسمان ساکت ہے مگر تقدیر جاگ رہی ہے۔ کیا ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں تک کا سفر ممکن ہے؟ کیا کوئی بشر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ رات تاریخ انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ یہ ہے شب معراج، وہ رات جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے ملا دیا۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں، یہ ایمان، قربانی، صبر اور رب سے قربت کی انتہا ہے۔ 27 رجب کی یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے نازک دور میں آئی۔ جب زمین نے انکار کیا تو آسمان نے استقبال کیا۔ آج ہم جانیں گے شب معراج کا وہ مستند، حقیقی اور روح کو ہلا دینے والا واقعہ، جیسا کہ قرآن اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ مکہ، آزمائشوں کا دور یہ مکہ ہے، وہی شہر جہاں وحی نازل ہوئی، اور وہی شہر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو چکا ہے، ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، زخم جسم پر بھی تھے اور دل پر بھی۔ یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ نے عام الحزن کہا۔ ایسے میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ یا ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک دروازہ کھلا۔ جبریل علیہ السلام کی آمد اور سینہ چاک ہونا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ یہ کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی، یہ روحانی تیاری تھی، ایک ایسے سفر کے لیے جہاں انسان کبھی نہیں گیا تھا۔ پھر ایک سواری لائی گئی، نام تھا براق، سفید، تیز، نورانی۔ عدم وہاں پر تھا جہاں نگاہ جاتی۔ اسرا، مکہ سے بیت المقدس ایک لمحہ، اور براق مکہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ یہ سفر اسرا کہلاتا ہے، مکہ سے بیت المقدس تک۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر رکے، مدینہ، طور سینا، بیت لحم، یہ سب تاریخ کے عظیم مراکز تھے۔ پھر بیت المقدس، وہ جگہ جہاں انبیاء نے سجدے کیے، وہاں تمام انبیاء جمع تھے، اور امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ یہ اعلان تھا کہ نبوت کا تاج اب مکمل ہو چکا ہے۔ معراج، آسمانوں کا سفر، اب سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوا۔ معراج، زمین سے آسمانوں تک۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام، حسن کا پیکر۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی آنکھوں میں امت کی فکر تھی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور کے سائے میں۔ پھر سدرۃ المنتہا، جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں، جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک گئے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں داخل ہوئے۔ نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازیں۔ پھر امت پر آسانی، 5 نمازیں، اجر 50 کا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حق تھا، یہ وحی تھی۔ شب معراج ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کہ مصیبت کے بعد راستہ کھلتا ہے۔ زمین اگر ٹھکرا دے تو آسمان گلے لگا لیتا ہے۔ یہ کہ نماز محض عبادت نہیں، یہ معراج مومن ہے۔ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر، توکل اور یقین کی زندہ مثال ہے۔ آج جب ہم مشکلات میں گھرے ہوں تو شب معراج ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ قریب ہے، بہت قریب۔
बस सजदे का रास्ता मत छोड़ो।